سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بہت ساری تفاسیر جو ہیں وہ منقول ہیں۔ کچھ تفاسیر جو ہیں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں باقی تفاسیر کی کتابوں سے۔ کچھ اہم نکات جو اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ استفا کا بیان کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ صفی سے بنا ہے، اور صفی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو محض اپنی چوائس کی وجہ سے چن لینا۔ اور ظاہری بات ہے آپ کسی چیز کو اگر محض اپنی چوائس کی وجہ سے، پسند کی وجہ سے جب چنتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں سے آپ کسی ایک چیز کو جو ہے اپنی پسند کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو مفسرین ہم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اور بھی کچھ دوسری مخلوق تھی جن میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بطور خاص چنا گیا۔ لہٰذا اس سے جو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، ان کی چوائس ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت ساری مخلوقات میں سے اس مخلوق کو چنا گیا۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ استوا کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی پسند، اپنی چاہت اور چوائس سے بنایا ہے۔ مثلاً اس کا قد، اس کی آنکھیں، اس کی بناوٹ، اس کی قد و قامت، اس کے نقش و نگار، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا استوا کا معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے صورکم، اور صورہ کا معنی ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا تھا، کسی چیز کو جو ہے وہ کرافٹ کرنا، نقش نگاری کرنے کے لیے آتا ہے، فنیشنگ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت معیار پہ بنایا ہے۔ پھر یہ قصہ جو ہے قصہ آدم اور ابلیس، یہ اتنا اہم قصہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے عوام الناس میں مشہور ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بائبل میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں، تو وہ خرافات جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گئی ہیں، واللہ عالم۔ جیسے کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے بائبل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ایک گروپ سے پوچھا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا، لہٰذا وہ ہلاک کر دیے گئے۔ دوسرا گروپ آیا، تیسرا گروپ آیا، اور وہ جو سوال کرتا جا رہا تھا اس کو ہلاک کیا جا رہا تھا۔ فائنلی یہ گروپ ایسا آیا کہ جس نے کہا کہ ہاں نہیں اچھا آئیڈیا ہے، تو گویا کہ پھر تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم بنانے والے ہیں زمین میں خلیفہ، تو پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسٹ ان کو انفارم کیا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ سب فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا یا چند مخصوص فرشتوں کے بارے میں تھا۔ لہٰذا بعض کا یہ قول ہے کہ سب فرشتے ہی وہاں پہ موجود تھے، سب کے سامنے اللہ پاک نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا، جبکہ بعض کا یہ خیال ہے کہ نہیں، وہ خاص فرشتے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ حافین علی العرش، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، صرف وہ خاص مقرب فرشتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر بائبل یہ بات کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بطور سزا جو ہے وہ دنیا میں بھیجا، بالخصوص بائبل میں یہ بات ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک لعنت ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ سزا کے طور پہ جس مخلوق کو اتارا گیا ہے تو دنیا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، جبکہ قرآن اس سارے فلسفے کو نہیں بیان کرتا۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں لفظ خلیفہ آ رہا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے، پہلے ہی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہٰذا لفظ خلیفہ کی تحقیق بیان کی جاتی ہے کہ یہ خال لام فا خلف سے ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جس کی نسل ہو اور وہ کسی جگہ جا کے آباد ہو جائے، پھر وہ نسل چلی جائے اور اس کے بعد کوئی دوسری نسل اسی کی جو ہے وہ آگے آ جائے، تو جو دوسری نسل پہلی نسل کے بعد آتی ہے اس کو جو ہے وہ خلف کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی خلیفہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیچھے کسی کو ایسا چھوڑیں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں ایسے کام کرے، ایسے فیصلے کرے کہ اس کے کام اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو خوش کر دے، تو یہ معنی بھی لفظ خلیفہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی خلیفہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ اپنے حکمران کا، اپنے مالک کا عکس ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مالک خود موجود ہوتا اور جیسے وہ فیصلے کرتا اور جیسے وہ اس معاملے کے بارے میں سوچتا، تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل اپنے مالک، اپنے حکمران جیسے یہ فیصلے کرتا ہے اور بالکل اس کی سوچ کا عکس ہوتا ہے، تو یہ معنی بھی لفظ خلیفہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان معنی کو دیکھتے ہوئے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوا کہ جس میں اپنے رب کا عکس موجود ہے، جس میں اپنے رب کی صفات ہوں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم والی ہے،
محبت والی ہے، انصاف والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس مخلوق کے اندر روح رکھی ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ وہ بھی رحم کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، انصاف کرنے والی ہے۔ تو گویا کہ خلیفہ وہ ہوا کہ جس میں رب کا عکس جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ لہٰذا خلیفہ کے اس سارے معنی کو دیکھتے ہوئے بائبل کی اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بہت بری مخلوق ہے، اور انسان کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک سزا بنائی گئی ہے، لہٰذا دنیا میں انسان کا آنا جو ہے وہ ایک لعنت کی وجہ سے ہے۔ تو ان تمام قسم کے باطل خیالات کی جو ہے وہ اس لفظ خلیفہ سے ہی تردید ہو جاتی ہے۔